جس نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا، ایمانداری کے ساتھ اس نے اپنی ناقد سب کچھ ایمانداری کے ساتھ اس نے اندر کی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے اس کی حشر نصر کس کی ساتھ ہوئی؟ شہداء کرام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ان کے حشر نصر ہوگا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اب آئیے کاروبار کرنا سنت ہے، کاروبار کرنا سنت، کوئی بھی کاروبار کرنا، محنت سے آپ کام کرو، ناپ توڑ برابر ہو۔ دودھ بیچنے والے دودھ بیچو حلال طریقے سے، مگر اس میں پانی میں دودھ نہ ملاؤ، آ جاؤ۔ بات کیا ہے میرے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ناپ توڑ کوئی بڑے کمپانی والے ہیں، وزن کر کے مال بیچتے ہیں، وزن کر کے مال بیچتے ہیں۔ میں بھی ایک زمانے میں توڑیے کی کاروبار کرتا تھا، بی سی کوالٹی والے، کٹھی بی سی کوالٹی کا مال اٹھاتا تھا۔ اچھا جی، مال اٹھایا تو اس میں سے دیکھا میں نے 12 کلو مال کم ہو گیا، میں آگے پہنچ گیا، میں نے بولا بھائی 12 کلو مال کم ہے، دیکھو تو بولا یار آپ کیا ہے؟ میں نے تو صحیح ناپ دیا، میں نے آگے والے نے کم کر دیا، یا تمہارے چیل بٹے میں کسی نہ کسی قسم کی ہے کوئی پیچھے دیدیاں، یا پھر آگے والے کی ہوں گے؟ تو میں نے بولا سن لو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ بھائی ناپ توڑ برابر کر کے کرو، خبردار ایسے نہ ہو کہ بھائی تم نے ناپ توڑ کی کمی کیا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجے ہیں کہ بھائی خبردار لوگوں کو یہ بتا دو کہ یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ ناپ توڑ میں کمی نہ کریں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیا ہے بھائی؟ ایمان کا حصہ ہے۔ کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ برکت دینے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو پھر ہم ناپ توڑ میں کمی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ بھائی کھلانے والے جب اللہ ہے، مشکل کشا جب اللہ ہے، قابل مقصد جب اللہ ہے، سپر پاور جب اللہ ہے، کھلانے والی ذات اللہ ہے، مال دینے والے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا بھی اللہ کی ذات ہے، تو تم ناپ توڑ میں کمی کیوں کیا؟ اللہ نے تو فرمایا اپنے رسول کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے فرما دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل کو بھی نماز کی حکم فرمائیں، خبردار آپ رزق کے سوال مجھ سے نہ کرنا، رزق کے سوال مجھ سے نہ کرنا، رزق تو ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، نحن نرزقک، کہ ہم آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو ایک موت دوسرے رزق ہے، یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک موت دوسرا رزق ہے، یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، کہ بھائی تم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر یورپ کنٹری چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلے جاؤ، پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے جاؤ، کہیں بھی کتنی بڑی ہسپتال میں چلے جاؤ، میرے دوست مگر موت تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا۔ دوسرا رزق، تم کہیں بھی جاؤ وہ رزق تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا۔ اللہ نے فرما دی تمہارے کام کیا ہے؟ میری عبادت کرو۔ تمہارے کام کیا ہے؟ میری عبادت کرو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے نماز پڑھو، میرے لیے روزہ رکھو، میری اطاعت کرو۔ خبردار مجھ سے رزق مت مانگو، رزق ہم خود آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو کاروبار کرنے والا یہ 2 نمبر کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ایمان ہے؟ ایمان سے خالی ہوگی، راسخ ایمان والے کو نہیں بنانا۔ اب کسی نے اگر کاروبار کی ہے، دیکھو اس کو رتبہ کرنا کہ جس نے ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا، ایمانداری کے ساتھ اس نے اپنی ناقد سب کچھ ایمانداری کے ساتھ اس نے اندر کی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے اس کی حشر نصر کس کی ساتھ ہوئی ہے؟ شہداء کرام کے ساتھ،
صالحین کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ان کے حشر نشر ہوگا۔ اب یہ کاروبار کی وقت، ایک کاروبار کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بڑی رتبہ عطا فرما دی، آپ کی حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ صالحین کی، نیککاروں کے ساتھ۔ آپ کی حشر نشر کس کے ساتھ ہوگی؟ شہداء کے ساتھ۔ آپ کی حشر نشر کس کے ساتھ ہوگی؟ انبیاء کرام کے ساتھ، ایک کاروبار کے ذریعے سے۔ تو پھر جس نے 5 وقت نماز اور رسول کی سنت اور مستحب کی لحاظ کرتے ہوئے، اپنے پاس ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تیری ہی ذات ہے، یہ اللہ تیری ہی ذات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ عطا فرما دیں گے نا بھائی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور راسخ ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ایمان والے ایمان لے کر آنے کے بعد کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی حق مانگ کے نہ کھائے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ میں اللہ کی حق کو تو معاف کر دوں، اللہ نے بولا کہ میری حق میں معاف کر دوں، لیکن میرے بندوں کی حق میں کبھی معاف نہیں کروں گا، میرے بندوں کی حق کو بھی معاف نہیں کروں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے اختیار میں جو نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے۔ تو لہذا جس کے اندر یہ ایمان ہوگا، جو راسخ ایمان والے ہوں گے، وہ کبھی بے ایمانی کریں گے کسی چیز میں؟ کبھی نہیں کرے گا۔ کبھی کسی کو دھوکہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ کبھی جھوٹ بولیں گے؟ نہیں۔ بھائی کبھی چوری کرے گا؟ نہیں۔ کبھی رشوت کھائیں گے؟ نہیں۔ کبھی سود کھائیں گے؟ نہیں۔ تمام تر حرام چیزوں سے، تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، راضی اللہ کو کرنا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، میں نے پہلے سورۃ لا ریب فی ھدی للمتقین، لا ریب فی ھدی للمتقین، متقین کے لیے۔ اب متقین کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ نے ہدایت رکھی ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تاکہ وہ لوگ کون ہیں؟ یا الذین یؤمنون بالغیب، جو دن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب سن لیں، پھر نماز قائم کرنے والے، امام صاحب اللہ لائن چلے جائیں گے، جلدی توجہ سے سن لیں بڑے مختصر انداز سے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دیں۔ اللہ کے اوپر زندگی جنہوں نے ایمان لے کر آیا، یہ اللہ تو ہی تو ہمارے رب ہے، یہ اللہ تو ہی ہمارے مولا ہے، یہ اللہ تو ہی تو عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ سجدہ کرنا تو صرف اللہ کے لیے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ وہی اللہ کی ذات مشکل کشا، وہی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہی اللہ کی ذات حاجت روا ہے، خبردار اور کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور کوئی جس سے مدد مانگتے۔